اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ باب ششم، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام میں سبق نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھنے جا رہے ہیں، جن کا لقب ہے کلیم اللہ۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے بارے میں، اور آج ہم پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں کہ ان کا بچپن کہاں گزرا، فرعون کے محل میں گزرا، اور باقی حالات و واقعات۔ چلیے جی اپنا سبق پڑھتے ہیں تاکہ ہم مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جان سکیں، ان کے اوپر جو اتاری گئی کتاب تورات مقدس اس کے بارے میں جان سکیں، انہوں نے اللہ سے جو کلام کیا جس کی وجہ سے وہ کلیم اللہ کہلائے اس کے بارے میں جان سکیں۔ اپنی کتابوں کو کھول لیجئے، آئیے سبق پڑھتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف جان سکیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات اور معجزات سے آگاہ ہو سکیں، فرعون کی نافرمانی اور عبرتناک انجام کے بارے میں جان سکیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنی عملی زندگی میں ان کی صفات کو اپنا سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے۔ اب جانیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابھی پچھلے سبق میں پیارے بچوں ہم نے آپ کو بتایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جن کے 2 بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم سے قریباً 2000 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ ایک رات فرعون نے خوفناک خواب دیکھا۔ صبح اس نے بڑے بڑے نجومیوں اور جادوگروں کو دربار میں بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بربادی کا سبب بنے گا۔ فرعون یہ بات سن کر خوف زدہ ہو گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جس گھر میں بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کو بھی خوف محسوس ہوا کہ کہیں فرعون کے سپاہی بچے کو قتل نہ کر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ صندوق بہتا ہوا فرعون محل کے پاس آ گیا۔ فرعون کی بیوی ملکہ آسیہ نے اس صندوق کو دریا سے نکلوا لیا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر خوش ہوئیں۔ اس بچے کو دیکھتے ہی ان کے دل میں بچے کے لیے محبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہی ہونے لگی۔ آپ علیہ السلام وہیں جوان ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو فرعون کے محل میں آپ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کا محل چھوڑ کر مصر سے مدین تشریف لے گئے۔ مدین میں آپ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیا۔ 10 سال مدین میں رہنے کے بعد آپ علیہ السلام نے مصر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ واپسی کے اس سفر میں آپ علیہ السلام کی بیوی بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھیں۔ جب آپ علیہ السلام مدین سے مصر جاتے ہوئے کوہ سینا کے پاس سے گزرے تو اس پہاڑ کی چوٹی کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اس کلام کے نتیجے میں آپ کو بتاؤں پیارے بچوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی کہ کلام کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 سے 14 تک کا ترجمہ ہے کہ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں تو تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم مقدس وادی طویٰ میں ہو
اور میں نے تمہیں رسول چن لیا ہے، تو اسے غور سے سنو جو وحی کی جا رہی ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو پیارے بچوں، یہیں پر آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، یہیں پر ان کو توریت بھی عطا فرمائی تھی۔ اب ہم جانیں گے معجزات کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی معجزات عطا فرمائے تھے، جن میں زیادہ 2 مشہور ہیں۔ پہلا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جسے آپ علیہ السلام زمین پر پھینکتے تو وہ ایک بڑا سا سانپ بن جاتا تھا۔ دوسرا معجزہ آپ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ ید بیضا ہے۔ جب آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر بغل میں دبا کر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ اب ہم پڑھیں گے فرعون کو دعوت دین کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون اور اس کی قوم کو دعوت توحید دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور اسے سرکشی اور ظلم سے باز آنے کی نصیحت کی۔ فرعون نے تکبر اور غرور کی بنا پر آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے راہ ہدایت پر لانے کے لیے معجزے بھی دکھائے، لیکن وہ نہ مانا۔ اس کے برعکس اس نے آپ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا۔ اس نے اپنے دربار میں مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو آپ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے بلایا۔ ان جادوگروں نے ایک بڑے میدان میں ہزاروں کی تعداد میں رسیاں اور لکڑیاں جمع کیں اور ان پر جادو کیا تو وہ دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا اور باقی تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ کسی جادوگر سے نہیں ہے، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اس لیے وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر پڑے، ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 70 ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں بتا دوں کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم اور بڑھ گئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں سمندر بحیرہ احمر کے کنارے پر موجود پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اپنا عصا مارا تو سمندر کے درمیان ایک خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم نے سمندر کو اس راستے کے ذریعے بآسانی پار کر لیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے درمیان پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ یوں بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مقدس آسمانی کتاب تورات نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا ذکر متعدد بار آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اکثر آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے انتہائی جرأت سے حق کا پیغام پہنچایا، اپنی قوم کو اس کی غلامی سے نجات دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل صحرائے سینا میں چلے گئے۔ صحرائے سینا میں اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا۔ کھانے کے لیے ان پر آسمان سے من و سلویٰ نازل فرمایا اور ان کے لیے ایک پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ حاصل ایک کلام کی طرف آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کا اقتدار عارضی ہے، اقتدار کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی منصب یا اختیار مل جائے تو اسے اس کا جائز استعمال کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، مشکلات اور مصائب کا مقابلہ ہمت اور جرأت سے کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کے 12 بیٹے تھے، ان کے بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یعنی کہ یعقوب کے بیٹے۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں جانا۔ تو یہ سارے حالات و واقعات اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ضرور سنائیے گا اور اس سبق کو یاد بھی رکھیے گا۔ ملتے ہیں اس کی مشق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔